اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور نعمتوں میں مال کو بھی اللہ رب العالمین نے شمار کیا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں جو اللہ رب العالمین نے مال دیا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، روپیے کی شکل میں ہو، سونا چاندی کی شکل میں ہو، گھر اور سواری کی شکل میں ہو، وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ہے۔ مال اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ہے۔ اللہ نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، لوگو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ رب العالمین کو مانو، اس کی عبادت کرو۔ زندگی میں کبھی اگر غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، اللہ رب العالمین کی اگر تم نافرمانی کر بیٹھو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو اللہ رب العالمین سے معافی چاہو، اپنے رب سے بخشش مانگو۔ انہو کان غفارا، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، زندگی میں اگر کبھی نافرمانی ہو جاتی ہے، گناہ کا کام وہ کر جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، بخشش کا سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین سے۔ اگر بندہ ایسا کرے تو اللہ رب العالمین کیا کیا نعمتوں سے نوازے گا، اب سنیے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔ یاد رکھیں، یہ جو بارش ہوتی ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو ہم کس طریقے سے پریشان ہو جاتے ہیں، معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، انسان تو انسان، جانور بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بارش اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کو مانیں گے، غلطی ہو جائے تو غلطی کے اوپر اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں گے، تو اللہ رب العالمین موسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا اولاد کے ذریعے سے۔ دیکھیے، مال بھی اللہ رب العالمین کی نعمت، یہ اولاد یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت۔ جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے، جو عورت بانجھ ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین تمہیں باغات سے نوازے گا، اللہ رب العالمین تمہیں نہر اور تالاب سے نوازے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو یہ مال اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، یاد رکھیے۔ اچھا، مال کو قرآن حکیم کے اندر امتحان اور آزمائش بھی کہا کہ اللہ رب العالمین کسی کو دھن دیتا ہے، مال دیتا ہے، زمین جائیداد، سواری، روپیہ پیسہ، سونا چاندی سے نوازتا ہے، اپنا انعامات سے نوازتا ہے، فقط آزمائش کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو مال دیا آزمانے کے لیے، اللہ رب العالمین نے کسی سے مال کو چھین لیا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے۔ کیوں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں جو برسوں سے امیر رہ چکے ہیں، بہت مالدار رہ چکے ہیں، آج وہ فٹ پاتھ میں زندگی گزار رہے ہیں، جو فٹ پاتھ میں زندگی گزار رہے تھے، اللہ رب العالمین نے اسے آہستہ آہستہ دینا شروع کیا، اور اتنا دینا شروع کیا، اتنا دینا شروع کیا کہ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے چھین کر آزماتا ہے۔ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، سورۃ القصص، کبھی وقت ملے تو پڑھیے، قارون کا قصہ ملے گا آپ کو سورہ قصص کے اندر تفصیل کے ساتھ۔ سورہ قصص آیت نمبر 76، 77، 78، 79، 80، 81، کئی آیتیں ہیں، آپ پڑھتے جائیے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار دھن اور دولت سے نوازا تھا قارون کو، سب کو معلوم ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، ہم اور آپ بارہا سن چکے ہیں۔ اتنا دولت سے نوازا تھا، اتنا مال سے نوازا تھا اللہ رب العالمین نے کہ قرآن حکیم کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَا تَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، بہت سارے خزانے دیے تھے اللہ رب العالمین، خزانوں سے نوازا تھا، خزانہ نہیں، خزانوں سے اللہ رب العالمین نے نوازا تھا۔ خزانہ جس کے پاس ہے، الماری جس کے پاس ہے، تجوری جس کے پاس ہے، تو تجوری کی چابی بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کہا کہ تجوریاں اور الماریاں اور خزانے کی چابیاں اس قدر زیادہ تھی کہ ایک بھاری بھرکم جماعت اٹھاتی تھی۔
پھر بھی مشکل سے اٹھاتے تھے, اٹھا نہیں پاتے تھے, اتنا زیادہ مال سے نوازا تھا اللہ رب العالمین نے. قوم کے لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ لا تفرح, دیکھو اللہ رب العالمین نے مال دیا نا تو پھر گھمنڈ مت کرنا, اس کے اندر اللہ رب العالمین کا حق ہے, یتیموں کا حق ہے, مسکینوں کا حق ہے, اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. آگے جو آیت ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ کسی نے اسے سمجھایا کہ آپ اللہ رب العالمین کو نہ بھولو, آپ ایسا کام کرو جو مرنے کے بعد قیامت کے دن کام آئے, اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آؤ, اس طریقے سے سمجھایا. جب سمجھایا تو اور بھی زیادہ تکبر میں آ گیا. تکبر کیا کرنے لگا جانتے ہیں؟ قرآن حکیم نے اس کا نقشہ کھینچا, قال انما اوتیتہ علی علم عندی, کہ نہیں, کس نے کہا کہ یہ مال اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے؟ تمہارے کہنے سے ہو جائے گا کہ یہ مال مجھے اللہ رب العالمین نے دیا؟ نہیں, یہ تو مال مجھے ملا ہے میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے. میرے پاس جو ٹیلنٹ ہے, دماغ ہے, میں اپنے دماغ سے, اپنے ٹیلنٹ سے یہ مال کمایا ہوں. یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال نہیں ہے, اللہ نے نہیں دیا, یہ تو میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے. اب ان آیتوں کو پڑھیے, میں خلاصہ بتا رہا ہوں, تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. قارون کی غلطیاں کیا تھی جانتے ہیں؟ اس نے تکبر کیا, اس نے گھمنڈ کیا. آج بھی جیسے ہی مال آتا ہے کسی کے پاس تکبر آ جاتا ہے نا, کس بات کا تکبر, کس بات کے لیے تکبر؟ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو عہدہ اور منصب سے نوازا, اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو اعلیٰ خاندان میں پیدا کیا, اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو مال سے نوازا ہے, تو پھر اللہ رب العالمین نے موت کا سسٹم بھی بنایا ہے. اگر اللہ رب العالمین موت کا سسٹم نہ کرتا, بڑھاپے کا سسٹم نہ کرتا, محتاج ہو جائے گا بندہ آہستہ آہستہ, یہ سسٹم اللہ رب العالمین اگر نہ بناتا تو پتہ نہیں یہ انسان کیا کرتا, پتہ نہیں انسان کیا کرتا. تو یہ قارون تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا. کسی نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو, کہا کہ نہیں کرتا اللہ رب العالمین کا شکریہ, ناشکری ہو گیا تھا. اب مال ملا ہے تو مال دھن دولت پا کر زمین میں فساد مچانے لگا, زمین کے اندر فساد مچانے لگا. اللہ رب العالمین نے کیا کیا جانتے ہیں؟ قرآن حکیم کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, اللہ رب العالمین نے قارون کو مال سمیت زمین کے اندر دھسا دی. کیا کہا ان آیتوں کے اندر؟ مال اللہ رب العالمین کی طرف سے, اللہ نے دیا آپ کو, لیکن صرف آپ ہی کا حق نہیں ہے اس مال کے اندر. غریبوں کا حق ہوتا ہے, مسکینوں کا حق ہوتا ہے, یتیموں کا حق ہوتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا حق ہوتا ہے. سب کے حقوق ادا کرنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا لگتا ہے قارون کو اللہ رب العالمین نے مال سمیت زمین کے اندر دھسا دیا, ہمیں اور آپ کو نہیں دھسا سکتا؟ کیوں ہمارا مشاہدہ نہیں ہے, ہم اور آپ دنیا کے اندر نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والا شخص آج بھیک مانگ کر کھا رہا ہے؟ آپ جائیے بڑے بڑے شہروں میں, آپ جائیے کسی بھکاری کو آپ پکڑیے, پوچھئے, وہ اپنی زندگی کی ہسٹری بتائے گا, وہ کہ وہ کیسا تھا, کتنی بیگھہ زمین تھی ان کے آبا و اجداد کے پاس, لیکن آپ آج کیسے جی رہا ہے وہ. تو یہ ساری چیزیں میرے بھائی کس کی طرف سے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے. یاد رکھیے اللہ رب العالمین کسی کو دے کر آزماتا ہے, کسی سے چھین کر آزماتا ہے. تو ہمیں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا, اور یہ خرچ کرنا آپ جانتے ہیں ارکان اسلام میں سے اللہ رب العالمین نے شمار کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, شریعت نے ارکان اسلام میں سے شمار کیا. زکوٰۃ کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے, توحید, رسالت, اسی طریقے سے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا ہی پڑے گا, اسلام کے ستونوں میں سے ہے. اگر آپ نہیں کریں گے, توحید ہے آپ کے پاس, رسالت ہے آپ کے پاس, نماز روزہ ہے آپ کے پاس, لیکن یہ چیز نہیں ہے. آپ کے پاس جو مال ہے واجب بنتا ہے آپ کے اوپر, اللہ اور اس کے رسول کا اس کے اندر حق ہے. اگر آپ نہیں دیتے ہیں, اہل علم کا کیا مسئلہ ہے جانتے ہیں؟ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا کلی طور پر انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے, وہ کافر ہو جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا واللہ لو منعونی عقالا,
कानू युअद्दूनहा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर ने कहा कि अगर कोई शख्स ज़कात का माल अगर रोक ले जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में प्यारे नबी को दिया करता था, अगर वो एक रस्सी भी रोक लेता है, हदीस के अल्फाज है लक़तलतुहुम अन मनइही, रोकने की वजह से मैं उससे जंग करूंगा, क़िताल करूंगा, जिहाद करूंगा। अल्लाहु समद। देखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जज्बा। कोई शख्स अगर एक रस्सी, फ़कत एक रस्सी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में देने से अगर कतराए ना दे, हीला बहाना करे, और वो वाजिब है, देना ही पड़ेगा उसे। जैसे हमारे पास माल है, अगर निसाब को पहुंच जाता है, सोना है, चांदी है, रुपया पैसा है, या हम और आप खेती बाड़ी करते हैं, मकई की खेती है, धान की खेती है, मखना और मखनी की खेती है, हम और आप करते हैं। अगर हमारे पास इतना सा माल जमा हो जाता है, निसाब को पहुंच गया, अगर आप नहीं देंगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा, मैं ऐसे लोगों से जंग करूंगा, क़िताल करूंगा, जिहाद करूंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आप ऐसे लोगों से जंग कैसे कर सकते हैं, वो तो गवाही देता है, तौहीद को मानता है, रिसालत को मानता है, नमाज पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, कैसे आप जिहाद कर सकते हैं। हज़रत अबू बकर ने कहा कि नहीं, मैं उससे जिहाद करूंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि बाद में मुझे भी समझ में आ गई कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक़ पर हैं। समझ में आया मेरे भाई, आज लोगों के जेब से पैसा नहीं निकलता है, हम और आप खेती बाड़ी करते हैं, दिया किसने? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता तो आपकी खेती बाड़ी को सत्यानाश नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन आज का इंसान वो हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है, देने के लिए तैयार नहीं है। आप कारोबार करना चाहते हैं, अच्छा बहुत सारे इंसान हैं, अगर वो अकेला कारोबार ना कर पाए तो किसी को साथ में ले लेता है, किसी को पार्टनर बना लेता है, तो पार्टनर को आप उसको अपना हिस्सा देते हैं ना, 50% हो, 40% हो, इसी तरीके से 60 हो, आप देते हैं। देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को आप कितना परसेंटेज दे रहे हैं? कितना परसेंटेज दे रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को? आपके साथ अगर कोई कारोबार करे, आपके साथ आपके पैसे में अगर कोई इन्वेस्ट करे, आपने उसको पार्टनर बना लिया, आप उसको 50-50 दे रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आप कितना हिस्सा निकाल रहे हैं? अभी 5-6 महीना पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब वो पाकिस्तान के दौरे पर थे, आप लोगों ने भी सुना होगा। वो लेक्चर के दौरान कहा कि मैं जो भी माल कमाता हूँ, जो भी पैसा मेरे पास आता है, मैंने अपने दिल से वादा कर लिया है, पुख्ता अज़्म कर लिया है कि मैं 50% अल्लाह रब्बुल आलमीन को दूंगा। हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को पार्टनर बना लिया है। जो भी मेरे पास बेनिफिट आएगा, रअसुल माल छोड़ के, असल माल छोड़ के साल गुजर जाएगा, जो मेरे पास बेनिफिट आएगा 50% मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को दूंगा। अल्लाह और उसके रसूल का वो हिस्सा है, मैं अल्लाह के रास्ते में वो खर्च कर दूंगा। मेरा सवाल खुद से भी, अपने आप से भी है, आप लोगों से भी है, हम और आप कितने परसेंटेज अल्लाह रब्बुल आलमीन को देते हैं या निकालने के लिए तैयार है? देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा करीम है, बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ने ये नहीं कहा, जैसे हाँ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अगर देते हैं तो उनका ज़ाती मसाला है, समझ में। और भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे एक नाम याद आया, मैं सुना तो मैंने बता दिया, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना रहमान है, कितना करीम है। ऐसा नहीं कहा कि आप इतना दो, ये वाजिब नहीं है कि 50% दिया जाए, ऐसा नहीं है। बस 2.5% सोना है, चांदी है, रुपया पैसा है, बस इतना ही आप दीजिए। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नहीं आधा हिस्सा मुझे दे दो या 3 हिस्सा करो, 1 हिस्सा मुझे दे दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा नहीं कहा। समझ में आ रही है? आप गल्ला और अनाज घर पर लाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि 5 कुंटल हुआ तो 1 कुंटल मुझे दे दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा कहा क्या? 1 कुंटल हुआ तो अल्लाह ने कहा कि 40 किलो मुझे दे दो? नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा नहीं कहा। बस 20वां हिस्सा, थोड़ी सी मिक़दार है। अल्लाह ने कहा कि अगर आपके पास है, मिला आपको, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है, बस 20वां हिस्सा आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में दीजिए। वो भी हम और आप देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर जमा अगर आप कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल का हक आप नहीं निकाल रहे हैं, तो आप दूसरों का हक खा रहे हैं।
दुनिया के अंदर कोई शख्स होगा जो गरीबों का माल खाएगा, यतीमों का माल खाएगा, किसी को ठग कर खाएगा, आप उससे भी ज़्यादा बदनसीब हैं कि आप अल्लाह और उसके रसूल के हक़ खा रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के हक़ खा रहे हैं। समझ में आ रही है? अच्छा, एक दो हदीस की तरफ मैं इशारा करता हूँ, गौर से सुनिए और जो मोटी मोटी बातें हैं वो याद रखने की कोशिश कीजिए। क़यामत का जब दिन होगा ना, क़यामत का दिन होगा, गरीब लोग अमीर लोगों से पहले जन्नत में जाएंगे। ये आप लोग सुने इससे पहले हदीस? गरीब लोग अमीर लोगों से पहले जन्नत में जाएंगे। कितने साल पहले जन्नत में जाएंगे? मुख्तलिफ अहादीस हैं, मैं एक दो हदीसें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक हदीस के अंदर बताया गया कि 500 साल पहले एक गरीब आदमी जन्नत में जाएगा। एक मालदार आदमी है, तौहीद है उसके पास, रिसालत है, नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है। एक गरीब आदमी है, इसके पास भी तौहीद है, रिसालत है, अल्लाह को मानता है, नबी को मानता है, रोज़ा रखता है, नमाज पढ़ता है, ईमान में बराबर सराबर है। इसके पास माल नहीं है, इसके पास माल है। शरीयत क्या कहती है कि ये जो गरीब आदमी है, इस अमीर आदमी से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। अल्लाह उस्मत, 500 साल। एक हदीस के अंदर बताया गया, और ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कि 40 साल पहले जन्नत में जाएगा। एक हदीस के अंदर 500 साल, एक हदीस के अंदर 40 साल पहले जन्नत में जाएगा। अच्छा, एक और कौल आता है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, वो भी याद रखने की कोशिश कीजिए। एक हदीस के अंदर बताया गया कि आधे दिन पहले जन्नत में जाएंगे गरीब लोग अमीर लोगों से। आधे दिन, समझ में आया? ये सुबह से दोपहर तक ये आधा मुराद नहीं है। अहले इल्म कहते हैं कि क़यामत का जो दिन होगा, इससे पहले मैंने बताया था 50,000 साल का एक दिन होगा जी, 50,000 साल का एक दिन। अब आधे दिन पहले ये गरीब लोग अमीर लोगों से जन्नत में जा रहे हैं, मतलब 25,000 साल पहले। अल्लाह उस्मत, 25,000 साल पहले एक गरीब आदमी जन्नत में जा रहा है। एक वाक़या मुझे याद आया, मैं सुनाता हूँ इख्तिसार के साथ, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ का। अच्छा, एक मसला है, दिमाग से निकाल दीजिए। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में माल खर्च करेंगे तो क्या लगता है, अगर हम उश्र निकालेंगे 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा, हम कमा हक़्क़हू अपने माल का ज़कात देंगे, तो आपके पास पैसा ख़त्म हो जाएगा, अब गरीब हो जाएंगे? नहीं, गरीब नहीं होंगे। सहाबा इकराम ने तो सब कुछ लुटा दिया, तो क्या सहाबा इकराम गरीब हो गए? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किए, क्या गरीब हो गए थे? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने, अभी मैं एक वाक़या सुनाऊंगा, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया, तो क्या गरीब हो गए? नहीं, गरीब नहीं हुए। देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आप एक मरतबा ख़र्च करेंगे, उससे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको नवाज देगा, उससे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दे देगा। तो बहरहाल मैं एक वाक़या सुनाने जा रहा था, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ का। कुछ दिनों के लिए मदीने से बाहर गए। कौन? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, अशरे मुबश्शरा में से है। हाँ, अफसोस है, सबका नाम हमें याद रहता है, लेकिन अशरे मुबश्शरा अगर किसी नौजवान से पूछा जाए, ज़रा बताओ तो अशरे मुबश्शरा का क्या मतलब है, और वो कौन कौन से सहाबी हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दी? नहीं बता सकता, वो नहीं मालूम। बहरहाल मदीने से लगभग एक साल के करीब बाहर रहे, बहुत सारा पैसा कमाया, माल कमाया। उसके बाद मदीने के अंदर घुसते हैं, बहुत बड़ा काफ़िला है। अहले इल्म कहते हैं कि 700 ऊँटों का काफ़िला है, 700 ऊँटों का काफ़िला है। हर ऊँट के ऊपर सामान लदा हुआ है, गल्ला, अनाज, कपड़ा लत्ता वगैरह। 700 ऊँटों का काफ़िला साथ लेकर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ मदीने के अंदर दाखिल होते हैं। मदीने के अंदर अजीब सी हलचल मच गई। उस वक्त अजीब माहौल बन गया, लोग चेमी गोइया करने लगे, तबसरा करने लगे। होता है ना, अचानक से कोई आदमी अगर मालदार बन जाए, वो गाड़ी खरीद ले, घर बना ले, ज़मीन जायदाद कर ले, लोग तबसरा करते। लोग खुद से परेशान है, वो अलग मसला है। खुद की परेशानी उस वक्त इंसान भूल जाता है, दूसरों को मौज़ूए बहस बनाकर गुफ्तगू करना शुरू कर देता है। उसने ये कर लिया, कहाँ से आया? उसके पास ये भी हो गया, कहाँ से आया? उसने ऐसा भी कर लिया, कहाँ से आया? ये सारी बात अजीब सी हलचल मच गई मदीने के अंदर। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि माहौल ऐसा हो गया है, तो हज़रत आयशा ने
ایک بات بیان کر دی, ایک حدیث بیان کر دی. کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جنت میں جائیں گے. جنت میں تو جائیں گے, جنت ہی ہے. نبی نے بشارت دی, کہا کہ جنت میں جائیں گے لیکن رینگتے ہوئے جنت میں جائیں گے. کیا مطلب رینگتے ہوئے؟ بہت سارا پیسہ تھا, مال تھا, تو حساب دیتے دیتے قیامت کے دن کمر جھک جائے گی, اس کے بعد جنت میں جائیں گے. لیکن جنت میں جائیں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف, نبی نے کہا, نبی کی بشارت دی. یہ بات بھی آگ کی طرف پھیل گئی سماج کے اندر, مدینے کی گلیوں کے اندر. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کانوں تک یہ بات پہنچی, تڑپ اٹھے, فوراً آئے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس. کہا کہ ام المؤمنین, آپ نے ایسی بات کہی؟ کہا کہ جی ہاں میں نے کہی. کہا کہ سچ میں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی؟ کہا کہ جی ہاں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جنت میں تو جائیں گے لیکن حساب دیتے دیتے تھک چکے ہوں گے, کمر جھکی ہوگی, اسی طریقے سے رینگتے ہوئے جنت میں جائیں گے. اللہ الصمد. جذبہ دیکھیے, حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا, حضرت عائشہ کو بھی گواہ بنایا, سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو یہ سارا کا سارا مال اللہ رب العالمین کے راستے میں نے سارا مال اللہ رب العالمین کے راستے میں دے دیا. وہی شخص یہ نہ سوچے کہ اس کے بعد پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف غریب ہو گئے. نہیں, غریب نہیں ہوئے. یہ جو ابھی پیسہ آیا تھا, ابھی پیسہ آیا تھا, اور اس کی وجہ سے عجیب و غریب ماحول بن گیا تھا مدینے کی گلیوں کے اندر. یہ مال اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کر دیا, خیرات کر دیا. جو اصل مال تھا وہ اپنے پاس بچا کے رکھا. سمجھ میں آئی؟ پورا کا پورا مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف جہنم میں جا سکتے؟ نعوذ باللہ نہیں جا سکتے, جنت ہی میں جائیں گے. حضرت عائشہ نے کمنٹ کیا کیا کہ جائیں گے لیکن تھوڑا لیٹ سے جائیں گے اور کمر جھک جائے گی حساب دیتے دیتے رینگتے ہوئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا, پورا کا پورا اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیا. یہ صحابہ اکرام ہے میرے بھائی. ہم اور آپ تو 20واں حصہ 10واں حصہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا پیسہ دیا ہے, نصاب کو پہنچ جاتا ہے, ہم وہ حصہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں حدیث سناتا ہوں, حدیث لکھ لیجئے, پین ہے تو لکھ لیجئے, ہاتھ میں لکھیے, ذہن میں بیٹھائیے. کل قیامت کے روز حشر کی عدالت لگے گی. اللہ رب العالمین کو آپ بتا سکتے ہیں نبی کے کچھ جملے مجھے بھی یاد ہے, نبی کے کچھ جملے مجھے بھی. کیوں؟ یہ شرف کی بات نہیں ہے, یہ شرف کی بات نہیں ہے. آپ کی عمر 40 سال ہو گئی, 50 سال 60 سال ہو گئی, آپ نے آج تک قرآن تو کچھ آیتیں آپ نے یاد کی لیکن آج تک کسی آیت کو آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. نبی کا کوئی جملہ آپ کو یاد نہیں ہے. یہ شرم کی بات نہیں ہے, یہ عار کی بات نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں, محب رسول بولتے ہیں کہ ہم نبی سے سچی محبت کرتے ہیں, ہم نبی کی امتی ہیں. قیامت کے دن اگر پوچھ دیا جائے نبی کا صرف ایک جملہ سناؤ, ایک جملہ, آپ سنا پائیں گے؟ آپ بتا پائیں گے؟ کیوں نہیں بتا پائیں گے؟ دنیا داری کا آپ معاملہ لے لیجئے, لوگ اتنے زیادہ ہوشیار, اور نوجوانوں کا عجیب و غریب معاملہ. ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں ذمہ دار ہم سب ہیں. باپ سب سے پہلے ذمہ دار ہیں, سماج بھی ذمہ دار ہیں. رات 10 بجے 11 بجے 12 بجے آپ دیکھیے, چوراہوں پہ دیکھیے, دکانوں پہ دیکھیے, کہیں برج ہے, برج کے اوپر آپ دیکھ لیجئے نوجوانوں کا کیا حال ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں. سب اپنے کام میں مشغول ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نبی کا کوئی جملہ اگر ملے, ایک جملہ یاد کرنے کی کوشش کیجیے. ایسے کام کاج بھی اگر آپ کریں گے, محنت و مزدوری بھی اگر آپ کریں گے, کسی سے بول کے لے لیجئے, نبی کا کوئی جملہ بتائیے, ایک حدیث ایک جملہ بتائیے, وہی جملہ رٹا مارتے رہیے, وہی یاد ہو جائے گی. وہی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نبی کی میں ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا. اب نبی کی بات ہے تو پھر یقین ہونا ضروری ہے. ما نقصت صدقۃ من مالی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مال خرچ کرنے سے, صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال میں کمی نہیں ہوتا ہے. جیب میں ہم نکال کے دیں گے, بظاہر لگ رہا ہے کہ 50 روپیہ جا رہا ہے, بظاہر لگ رہا ہے کہ 10 کلو اناج ہم دے رہے ہیں, لیکن وہ کم نہیں ہے. نبی نے کہا کہ کم نہیں ہے تو پھر کم نہیں ہے.
ہم کیا کہیں گے اپنی آنکھوں سے, اپنے دل و دماغ سے کیا کہیں گے؟ تم جھوٹے ہو. اپنی آنکھ سے کیا کہیں گے؟ تم جھوٹی ہو. نبی کا فرمان سچا ہے. نبی نے کہا کم نہیں ہوگا, مطلب کم نہیں ہوگا. بس اللہ رب العالمین کے اوپر توکل, اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان ہونا چاہیے. ہم جو کچھ مال کماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو ادا کریں گے. قرآن کی آیت ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. میں ترجمہ نہیں کروں گا. اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں دیتا ہے, عشر نکالتا ہے, کیا ہوگا؟ آپ کے پاس جو مال ہے وہ صاف شفاف ہو جائے گا. آپ کے پاس جو دل ہے, دل بھی پاک و صاف ہوگا. اچھا آگے ایک اور جملہ کا, پھر تزکیہ بھی. دینے کا مقصد, دینے سے کیا ہوگا؟ تزکیہ ہوگا, خود کا تزکیہ. تزکیہ کا کیا مطلب؟ پہلے سے تو پاک ہو گیا, پھر تزکیہ کا کیا مطلب؟ میں سمجھاتا ہوں. ایک کپڑا ہے, کرتا ہے, لنگی ہے آپ کے پاس, آپ سب سے پہلے دھو لیجئے, پاک و صاف ہو گیا. اوپر سے آپ خوشبو لگا دیجئے. آپ خوشبو لگا دیے تو آپ نے اللہ رب العالمین کے راستے میں دیا, آپ پاک و صاف ہو گئے. آپ کا مال بھی پاک ہو گیا, آپ کا دل بھی پاک ہو گیا. اوپر سے گویا کہ خوشبو لگا دیا گیا, عطر لگا دیا گیا. اب دل مہکنے لگا, مال مہکنے لگا. اس کے بعد ایک فائدہ اور کیا ملے گا؟ ایک فائدہ یہ ملے گا, نبی کی دعا ملے گی آپ کو. نبی کی دعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں. جب تک نبی اکرم تھے صحابہ اکرام آتے تھے, دعا کروا لیتے تھے. ابھی اگر آپ کو دعا کروانی ہو تو آپ کے مال میں جو اللہ اور اس کے رسول کا حصہ بنتا ہے آپ دے دیجئے, نبی کی دعا ملے گی. فرشتوں کی بھی دعا ملے گی. روزانہ فرشتے دعا کرتے ہیں. فرشتوں کی دعا معلوم, اللہم اعطی ممسکن تلفا. فرشتے روزانہ کہتے ہیں, ہر ایک بندے کے پاس آتا ہے, اللہ جو تیرے راستے میں تیرے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں اس کے مال کو تو تباہ و برباد کر دے. ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں نا, اگر اس کا عشر اور 20واں حصہ نہیں نکالتے ہیں تو پھر یاد رکھیے فرشتے ہمارے لیے بد دعا کرتے ہیں. فرشتے ہمارے لیے بد دعا کرتے ہیں. اللہم اعطی منفقن خلفا. اللہ جو تیرے راستے میں تیرے حقوق ادا کرتے ہیں اللہ تو اسے اور نواز, اور نواز. اس لیے ہم اور آپ نے ابھی دیکھا کہ صحابہ اکرام اللہ رب العالمین کے راستے میں دیتے گئے, اللہ رب العالمین اسے اور بھی زیادہ نوازتا چلا گیا. یاد رکھیے, آپ کنجوسی کریں گے, بخیلی کریں گے, قرآن حکیم کہتا ہے بل ہوا شر لہم ہوا خیر لکم. لوگ کیا سمجھتے ہیں بخیلی کرنے کے بعد؟ کہ ہمارے لیے اچھا ہے, ہمارے پاس مال بچا رہا, ابھی 10 کلو اناج نکالنا پڑتا, ابھی 10 کلو اناج بچ گیا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں نہیں, آپ ایسا گمان نہ کرو, بل ہوا شر لہم, بلکہ آپ کے برے دن شروع ہو گئے. یہ قرآن حکیم کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. بل ہوا شر لہم, بولتے ہیں نا آپ کے اچھے دن آ گئے, اچھے دن شروع ہو گئے. تو اچھے دن ختم جس دن سے آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں کمی کرنے لگے, عشر نکالنا, عشرون نکالنا, زکوٰۃ نکالنا بند کر دیے. قرآن حکیم کہتا ہے کہ آپ کے برے دن شروع ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے, اور بھی جو باتیں ہیں انشاءاللہ آگے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے, رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم جو کچھ مال کماتے ہیں اس کے اندر جو بھی حقوق ہیں, جس کے بھی حقوق ہیں, رب کریم تو ہمیں کما حق ہو ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تو پکا سچا نمازی بنا دے. رب العالمین تو ہمیں دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو, ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.